محمل، آپ بتائیے گا، آپ اس کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ کیا یہ امریکہ کی اپنی جو انٹرنل پالیسیز ہیں، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں مہاجرین سے متعلق بڑی انہوں نے تنگ کر دی ہے امریکہ میں پالیسیز، یا رہنے کو، پھر دیگر ایشوز ہیں، اسلاموفوبیا بہت بڑا ہے، اس کا نتیجہ کہیں گے دنیا بھر میں، اس کا نتیجہ کہیں گے، یا پھر یہ ڈائریکٹلی لنک ہے افغانستان سے اور افغان حکومت سے؟ دیکھیے رینا، پہلے جو آپ نے ابھی بات کی، ہمیں یہ چیز بالکل اکنالج کرنی چاہیے کہ دنیا کے اندر اگر آپ کہیں بھی رائٹ ونگ گورنمنٹس دیکھیں تو وہ ایک کریک ڈاؤن کر رہی ہیں امیگرینٹس کے اوپر، وہ بے شک اسائلم سیکرز ہوں، امیگرینٹس ہوں، اور اسی لیے ہم نے دیکھا کہ یورپ اور امریکہ کے اندر خاص طور پہ ایک ویو ہے، ایک اینٹی امیگرینٹ سینٹیمنٹ بھی ہے. تو یہ بھی جو پالیسیز بہت سارے ممالک نے بنائی ہیں، یہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. لیکن جہاں تک کیونکہ آپ کا بنیادی سوال ہے افغان طالبان کی جو پالیسیز ہیں وہ کس طریقے سے جو ہے اثر انداز ہو رہی ہیں افغان عوام پہ. دیکھیں، یہ بات بالکل درست ہے کہ طالبان رژیم کی جو پالیسیز ہیں اس کے سب سے بڑا جو اگر میں کہوں کہ وکٹم ہے وہ افغانستان کے عوام ہے. بے شک وہ افغانستان میں رہتے ہوں یا پھر وہ افغانستان سے باہر کسی اور ملک کے اندر رہتے ہوں. جس طرح سے افغان طالبان نے ایک ریڈیکلائز کیا ہے اپنے ملک کو پچھلے 4 سال کے اندر، اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے ان کی عوام کو. اور اس میں یہ ضرور کہوں گی کہ امریکہ اور پاکستان کا بھی ماضی کے اندر ایک بہت اہم کردار رہا ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر یہ افغان طالبان جس طریقے سے یہ آئے اور اب یہ جو رول کر رہے ہیں. تو میں یہ بات ہمیں بھی اکنالج کرنی چاہیے. آئی ہوپ کہ ہم بھی یہ بات اکنالج کریں کہ ہم نے افغان طالبان رژیم کو سپورٹ کر کے ان کو، جس طرح گڈ طالبان بیڈ طالبان اس وقت ہم لوگ بات کرتے تھے کہ یہ پالیسی صحیح نہیں ہے، اس کو اپنا کر ہم نے افغانستان کے لوگوں پر بڑا ایک ظلم کیا ہے. کیونکہ دیکھیے علینا، وہ بے شک ہمیں حکومت اشرف غنی یا کارزئی کی نہیں بھی پسند ہوں، لیکن اس وقت ایک سول سوسائٹی وہاں پر وجود میں آ گئی تھی افغانستان کے اندر. جمہوریت تھی، رول آف لاء کی بات ہوتی تھی، انٹرنیشنل رولز کی بات ہوتی تھی، وہاں پر ایک آئین اور قانون کی بات ہوتی تھی، پولیٹیکل ایکٹیویٹی تھی. خواتین جو ہے وہ پڑھ بھی رہی تھیں، وہ کام بھی کر رہی تھیں. لیکن آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر ایجوکیشن کس طریقے سے ختم ہو رہی ہے، وہاں پر خواتین کا کردار کس طریقے سے ظالمانہ طریقے سے ختم کیا جا رہا ہے. اور کم سے کم وہ جو حکومتیں تھیں ان کے ساتھ ہم کسی دائرے کے اندر، کسی انٹرنیشنل فریم ورک کے اندر ڈیل تو کر سکتے تھے. انٹرنیشنل کمیونٹی کی ان کے اوپر ایک انفلوئنس تو تھی. یہ تو وہ لوگ ہیں who don't adhere by any rules. ان کو تو انٹرنیشنل کمیونٹی کی کوئی انفلوئنس ان کے اوپر کام ہی نہیں کرتی، جو مرضی آ کر ان سے بات کر لے. تو اتنے ان ریزنیبل ریڈیکلائزڈ لوگ جو ہیں، اتنے جس قسم کی وہاں پر حکومت ہے، ان کے ساتھ کون کیا بات کرے گا؟ تو ان کی پالیسیز کی وجہ سے ہم نے دیکھا ایون افغان ریفیوجیز کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ بہت وائلیشنز بھی ہوئیں، ایون ہمارے ملک کے اندر بھی جس طرح کی پالیسی اپنائی گئی. حالانکہ شروع میں یہی کہا گیا کہ پاکستان چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے افغان طالبان رژیم کے ساتھ یہ معاملات سیٹل کر لے بہتر طریقے سے، لیکن کیونکہ انہوں نے ٹی ٹی پی کے خلاف ایکشن نہیں لیا تو ہم نے دیکھا کہ ہمارا بھی ایک نی جرک ری ایکشن بھی آیا. اور دنیا کے اندر بھی ہوئی، ایران کی بھی آپ نے جس طرح اگزامپل دی ہے، وہاں پر بھی یہ چیزیں ہوئیں اور بھی ممالک کے اندر ہو رہے ہیں. تو یہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آج تو ہم نے یہ 4 سال کی علینا بات کریں نا کہ یہ خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. آپ آج سے 10-20 سال بعد دیکھیے گا کہ افغانستان کا معاشرے کو کس طریقے سے یہ طالبان جو ہے تباہ کر دیں گے، کیونکہ ایک ہب آف ٹیررزم بنا رہے ہیں. اور جس قسم ٹھیک ہے. کی ارسپانسبل گورنمنٹ ہے، جس قسم کی ظالم گورنمنٹ اس وقت ادھر ہے، ان کے لوگوں پہ مسلط ہوئی ہے رژیم، تو یہ بہت ہی اس کے برے نتائج ہوں گے افغانستان کے عوام کے لیے. اور مجھے بہت افسوس ہے کہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں ہمارا بھی کردار رہا ہے.